خاصیت ہو جائے کہ پھر کھانا ہو. بیان تو میں کرتا رہتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، 2 سال ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے حاجی صاحب ان کے ساتھ بڑی زیادہ محبت ہے. حقیقت یہ جو بلاتے ہیں تو پھر سارے کام چھوڑنے پڑتے ہیں. اب جنگی چوک وہاں ایک پروگرام ہے، وہ پروگرام میری وجہ سے آج کے دن رکھا ہے، تو سب کچھ رکا ہوا ہے صرف میرے جانے. تو اس وجہ سے میں نے کہا میں تھوڑا سا حاضری دے دوں. حاجی صاحب نے پہنچا دیا. سب سے بڑی بات اس دور میں مدارس کے اندر صحیح قرآن پڑھنا ہے. مدارس کے اندر وہ طالب علم بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کو صحیح پڑھانے والا استاد مل جائے. بڑی بات یہ ہے. اور اس نعمت پر جتنے بھی آپ شکر ادا کریں کم ہے. ورتل القرآن ترتیلا، جیسے میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں ای وجود القرآن تجویدا. علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حق لازم من لم یجود القرآن آثم لأنه به الہ انزل وهكذا منه الینا وصل. سمجھ آ رہی ہے؟ والاخذ بالتجوید حق لازم، تجوید کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے. بس سمجھ آ رہی ہے؟ تجوید سے مراد کیا ہے؟ اس چیز کو آپ تھوڑا سمجھیں. عام طور پر تجوید جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ قواعد کا یاد کر لینا، اس کو تجوید کہتے ہیں. یہ تجوید نہیں ہے، بلکہ تجوید اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے مطابق ادا کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، قرآن کریم کی ادائیگی تجوید کے مطابق، اس کو تجوید کہتے ہیں. اس کو علم تجوید کہتے ہیں. قواعد کا جاننا اس کو علم تجوید کہتے ہیں. وہ فرض نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر 1 میل کے فاصلے پہ کوئی اس طرح مجوز موجود ہو تو پھر باقی مسلمان گناہگار نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن قرآن کریم بذات خود تجوید کے مطابق پڑھنا ہر پڑھنے والے کے اوپر ضروری ہے. کوئی بھی قرآن کریم پڑھے ضروری ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھے، مخارج اور صفات کے لحاظ کے ساتھ پڑھے. ماشاءاللہ بہت سارے مدارس ہیں، مخارج بھی درست ہوتے ہیں، صفات بھی درست ہوتے ہیں، لیکن صفات عارضہ کا خیال نہیں کرتے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ ان غلطیوں کو محسوس بھی نہیں کرتے. اب کہیں جانا ہوتا ہے امتحان لینے کے لیے یا مسابقے میں، آپ دیکھیں نا بہت سارے بچوں کو قرآن یاد ہوتا ہے، غلطی بھی کسی کی نہیں آتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ اس باریکی کو پکڑ کے پوزیشن دیتے ہیں. اگر یہ باریکی درست نہ ہوتی تو کیا خیال ہے آپ کے بچے کی پوزیشن آتی؟ نہیں آتی. اور بھی بہت سارے بچوں نے غلطی نہیں کی تھی نا. تو کمال یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی باریکی کو چھوڑے نہیں. اور قاری صاحب کے اندر ماشاءاللہ یہ صفات موجود ہیں. بلکہ یہاں تک کبھی کبھی کوئی لفظ رات کو 2 بجے فون کر دیا مجھے، قاری صاحب نے 2 بجے فون کیا، قاری صاحب اس کو کس طرح ادا کرے. بلکہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کوئی لفظ پوچھنے کے لیے جب میرے پاس آتے تھے، اسے ڈائری کاغذ لے کے نا بہت سارے کلمات لگے ہوتے تھے، وہ جیب میں رکھ ہوتے تھے. آ کے ساری یہ کس طرح پڑھیں گے، یہ کس طرح پڑھیں گے بتاتا تھا. واپس آ کے پھر بچوں کو وہی غلطی دوبارہ صحیح کراتے تھے. مطلب اتنی قاری صاحب جو ہے نا کیا نام ہے، اتنے اس چیز پر محنت کرتے ہیں اور اتنی دیانت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. ہاں، مطلب یہ کہ اس کے ذہن کے اندر کی کوئی غلطی اس طرح رہ نہ جائے، کوئی غلطی اس طرح رہ نہ جائے. اس وجہ سے آج جو مدرسہ اس طرح نظر آ رہا ہے اور یہ طلباء اس طرح اچھا پڑھنے والے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ قاری صاحب خود اس چیز کو لیتے ہیں اور خود فکر مند رہتے ہیں. ابھی تقریباً 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، لفظ تحاوت آ کے میرے کو دوبارہ سنا ہے کہ آپ سنیں، ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کا بندے صحیح ہے. مطلب یہ کہ اتنا فکر مند ہے. کس کے لیے فکر مند ہے؟ آپ لوگوں کے لیے نا، کہ طالب علم کے اندر یہ غلطی رہ نہ جائے. ہاں، تو آپ لوگوں نے بھی محنت سے قرآن کریم پڑھنا ہے. صحیح ہے نا؟
اور قرآن کریم کو کما حقہ جس طرح کہتے ہیں نا لِأَنَّهُ بِهِ إِلَهٌ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. تو قرآن کریم جس طرح قرآن کریم نازل ہوا ہے اور جس طرح ہم تک پہنچا ہے اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے آگے پہنچانے کا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب میں مالکیہ میں پڑھاتا تھا میں خود بھی ایک عجیب سی میری فطرت تھی کہ طالب علم میں بڑے غور سے سبق سنتا تھا. ایک بات میرے ذہن میں تھی کہ اگر یہ طالب علم یہ لفظ ایک غلط پڑھ کے چلا گیا اور یہ پوری زندگی یہ خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے تو میری جو آخرت خراب ہو جائے گی. یہ بات تو اس وجہ سے میں بہت غور سے سبق سنتا تھا طلباء کا، اور اگر کہیں ادھر ادھر دیکھا یا کہیں چلا گیا تو دوبارہ آ کے سنتا تھا کہ ایسا نہ کہ کوئی غلطی رہ گئی ہے. تو اتنی فکر مندی میرے اندر خود بھی تھی، اور وہ فکر مندی میں نے قاری صاحب کے اندر دیکھی ہے. بہت سارے شاگرد ہیں ہمارے پڑھاتے بھی ہیں، لیکن قاری صاحب کے اندر الگ خصوصیات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور آپ لوگ بھی خوش قسمت ہیں کہ نسبت حضرت عبدالسلام صاحب سے آپ کی ہے. مخلص انسان ہے، اللہ رب العزت دین کا کام بھی لے رہے ہیں ان سے، اور آپ بھی اسی انداز میں آگے کام چلائیں. دیکھو ہمارے استاد نے فرماتے تھے ہمیں کہ استاد اگر آپ یہ مطلب آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا ہے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کے شاگرد پڑھانے والے بن گئے. اس کی موجودگی میں اس کے شاگرد پڑھانے والے. اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اور باقی جو ہے کیا نام ہے، آپ اسی طریقے سے جس طرح استاد نے پڑھایا ہے آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اسی طرح پڑھائیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت سارے حافظ بنائیں، لیکن قرآن کریم کا حفظ کرنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت. قرآن کریم کو صحیح پڑھنا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرض اگر نہیں کریں گے تو پکڑ ہے اس کے اوپر، سخت پکڑ ہے کہ نہیں؟ تو فرض ضروری ہے نا. تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والے خود بھی بنے اور اپنے اساتذہ سے ٹچ میں رہیں، رابطے میں رہیں. جو طالب علم جو استاد اپنے استاد سے رابطے میں رہے گا تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. میں آپ کو بتاؤں میں خود ایک عجیب سی فطرت بنی ہوئی ہے. میں اپنے آپ کو کوئی بڑا قاری نہیں، بہت ہی چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا انسان ہوں، لیکن قاری نویر صاحب سے پڑھنے کے بعد اب دل مطمئن نہیں ہوتے کسی کا قرآن سن کے. صحیح بتا رہا ہوں میں. بہت سارے قرآن کا سنتے ہوئے ذہن میں آتا ہے کہ یار اس نے یہ جگہ غلط پڑھی ہے، ایسے محسوس ہوتے ہیں. لیکن قاری نویر صاحب کا قرآن سنتے ہوئے ہم اپنے قرآن کی تصحیح کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور الحمدللہ اب بھی مستقل قاری صاحب کے ساتھ ہم ٹچ میں ہیں. یہاں جب قرأت سما کی کلاسیں شروع کی 200 وقت بھی استادی کے ساتھ ہم ٹچ میں رہے قاری نویر صاحب کے ساتھ. اور وقتاً فوقتاً ان کو ہم بلاتے بھی ہیں، امتحان کے لیے بھی ان کو بلاتے ہیں، تو کافی حوصلہ مل جاتا ہے. شروع میں جب میں نے شروع کیا تو میں اس کو محسوس کر رہا تھا پتہ نہیں کس طرح ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے کامیاب کیا اساتذہ کی دعاؤں سے اور اساتذہ کی سرپرستی سے. تو آپ ہمیشہ ہر معاملے میں اپنے تعلیمی معاملے میں استادوں سے آپ مشورے میں رہیں، رابطے میں رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے استادوں نے پڑھایا بھی ہے اور وہ پڑھا بھی رہے ہیں اور کافی عرصے سے پڑھا رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں، بہت سارے معاملات میں ان کا تجربہ زیادہ ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے، مثال کے طور پہ ایک استاد اگر نئے استاد بنا تو پہلا سال ہے نا اس کا، اگر اس سے استاد نے 20 سال پڑھایا ہے اور اس نے وہ ایک بات ان سے پوچھی تو اس کا مطلب ہے کہ 20 سال کا تجربہ ان کو ملا. ایک سوال کرنے میں کتنے عرصے کا تجربہ ملا؟ 20 سال کا. کیوں؟ اسے 20 سال کا نچوڑ بتایا. ایک بات آپ استاد سے پوچھیں گے تو اگر اس نے 30 سال پڑھایا ہے، آپ ایک بات بتا دیے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بات 30 سال کا نچوڑ ہے. تو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ تو اپنے اساتذہ کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہے، بہت ہی ضروری ہے صحیح پڑھانے کے لیے. اور اگر ایسا ٹائم پاس کریں گے تو پھر تو میرے خیال ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.